عزیز ساتھیو، 27 برس قبل 70 کلفٹن کا سانحہ وجود میں لایا گیا۔ اس سانحہ میں پارٹی چیئرمین میر مرتضیٰ بھٹو کو 6 ساتھیوں کے ساتھ پولیس کے ہاتھوں قتل کروایا گیا۔ میر مرتضیٰ بھٹو سندھ اسمبلی کے ممبر تھے۔ وہ اس وقت کے وزیر اعظم بےنظیر بھٹو کے بھائی تھے۔ اس قتل عام کو 27 سال گزر چکے ہیں، مگر ہم کو اب تک انصاف نہیں ملا۔ عدالت نے چند دن قبل اس کیس کو دوبارہ کھولا ہے۔ اس واقعے میں ملوث چند ملزم مر چکے ہیں، مگر ہم پھر بھی کیس کو ری اوپن کرنے کو بہتر قدم سمجھتے ہیں۔ یہ بے حد ضروری ہے کہ اس مقدمے کو صاف شفاف انداز سے چلایا جائے۔ اس سانحے کے تمام مجرموں اور اس سازش میں ملوث تمام کرداروں کو قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ اگر ایسا نہیں کیا گیا تو یہ مقدمہ پاکستان کے عدل اور انصاف کے دامن پر کبھی نہ مٹنے والا داغ بن کر رہے گا۔ اس کیس میں انصاف ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ملک کے عوام لوگ پولیس کے ظالمانہ کردار سے محفوظ رہے۔ اس کیس کا تقاضا ہے کہ ہمارے عدلیہ کے نظام میں اصلاح ہو سکے۔ اگر اس ملک میں جوری کا نظام ہوتا تو ہم کو 27 برس قبل انصاف مل جاتا، مگر جس سسٹم میں صرف ایک جج کو فیصلہ کرنا ہو، اس نظام میں انصاف کا ملنا ناممکن ہو جاتا ہے، خاص طور پر جب مقدمے کے ملزم بااثر ہوں، تو پھر ایک جج آسانی سے ان کو سزا نہیں سنا سکتا، کیونکہ وہ بااثر ملزم جج اور وکیلوں کے دھمکاتے ہیں۔ سانحہ 70 کلفٹن کے مقدمے میں 120 گواہوں کو سنا گیا۔ اس مقدمے کا فیصلہ صرف ایک بہادر جج ہی سنا سکتا ہے۔ عزیز ساتھیو، شہید میر مرتضیٰ بھٹو نے جس پارٹی کی بنیاد رکھی وہ پارٹی انصاف کے لیے تھی۔ انصاف ہر ایک کے لیے، غریب بلوچوں کے لیے، غریب پٹھانوں کے لیے، غریب سندھیوں کے لیے اور غریب پنجابیوں کے لیے انصاف۔ اس وقت بھی ملک کو سب سے زیادہ انصاف کی ضرورت ہے۔ وسائل کا حق حاصل ہونے کا انصاف، زمین کا حق ملنے کا انصاف، پانی کی تقسیم میں انصاف، توانائی کی فراہمی میں انصاف، اپنا گھر ملنے کا انصاف، خوراک مہیا ہونے کا انصاف۔ ہم کو اپنے وسائل پر حق حاصل ہونے اور ہم کو تحفظ ملنے کا انصاف لازمی ہے۔ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بکھرے ہوئے موسمی حالات کا ہے، اور ہم ماحولیات کو انصاف کے بغیر ٹھیک نہیں کر سکتے۔ ماحولیاتی تباہی کا اصل سبب انصاف کا نہ ہونے کا ہے۔ امیر لوگ اور امیر ملکوں نے دھرتی کا ایسا حشر کیا ہے کہ اب دھرتی نے بھی مزید ظلم اور استحصال برداشت کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ غیر موسمی برساتوں اور زلزلوں کا آنا دھرتی کا احتجاج ہے۔ دھرتی ان تباہیوں کی زبان سے کہہ رہی ہے کہ اب وہ زیادہ تباہی برداشت نہیں کر سکتی۔ زندگی کو سہارا دینے والے سارے وسائل، وہ زمین ہو، پانی ہو یا پیٹرول ہو، یہ سب تباہ اور برباد ہو چکے ہیں، اور اس تباہی کو روکنے کے لیے امیر طبقات ناکام ہو چکے ہیں۔ یہ تہذیب امیروں کی تہذیب ہے۔ اب ضرورت ہے کہ تہذیب کو غریب اور مفلس انسانوں کے لیے تشکیل دیا جائے۔ ہم کو اس دھرتی کو ایک نئی اور انصاف پر مبنی تہذیب کی ضرورت ہے۔ یہ وقت ہے کہ غربت کا حقیقی خاتمہ ممکن بنایا جائے۔
یہ وقت ہے کہ تمام محنت کش، تمام مزدور اور کسان آگے آئے اور دھرتی کا دفاع کرے اور ایک ایسا نظام بنائے جس میں امیر غریب کا استحصال نہ کر سکے۔ یہ وقت ہے کہ ہم دریائے سندھ کو پھر اوج پر لائیں، اور یہ صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ زمین حقداروں کے حوالے کی جائے اور پانی پر کسی کی اجارہ داری نہ ہو۔ ہم پانی کے روانی ممکن بنا کر انڈس ڈولفن کو تحفظ فراہم کر سکتے ہیں۔ یہ سیلاب، یہ زلزلے اور آگ میں لپٹے ہونے جنگلات وسائل کے غلط استعمال کا نتیجہ ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم انصاف کا دامن تھام لیں، ہم انصاف کے لیے اٹھیں، ہم انصاف کے لیے جدوجہد کریں۔ یہ وقت ہے کہ پیپلز پارٹی شہید بھٹو میدان عمل میں آئے اور انصاف کا پرچم لہرائے۔ ساتھیو، ہماری 27 برس کی جدوجہد اور اس سے قبل شہید ذوالفقار علی بھٹو کے 20 سال کی جدوجہد اس حقیقی پیپلز پارٹی کی جدوجہد ہے جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ ساتھیو، وقت تبدیل ہو رہا ہے، ہم کو وقت کے ساتھ تبدیل ہونا ہوگا۔ ہم کو سمجھنا اور ثابت کرنا ہوگا کہ انصاف کے لیے جدوجہد دراصل حقیقی آزادی کے لیے جدوجہد ہے۔ جیے عوام، جیے پاکستان۔